وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، حاضرین کرام، پردہ نشین، باعزت باوقار ماؤں اور بہنوں، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین، بار بار اعلان کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج جس عنوان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے: ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس عنوان کو منتخب کرنے یا متعین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے میں یہ مقصد آپ تک پہنچا دوں. اس عنوان کو منتخب کرنے کے دو عظیم مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ کہ آج بہت دھیان سے یہ بات سن لیں، خاص طور پر جو ہمارے کم عمر بچے ہیں اور نوجوان ہیں ان کے لیے خاص طور پر میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا. آج پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ تمام ادیان کے انکار کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی کہ ایتھیسٹ بننے کا یا ناستک بننے کا پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. لوگ تمام ادیان کو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں یا ادھر ادھر کی باتیں سمجھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دوسروں کا بھلا کرتے چلے جاؤ، کسی کا نقصان نہ کرو اور اپنی زندگی جیسے بہتر لگے ویسے گزارتے چلے جاؤ، یہی دین ہے، یہی دھرم ہے. تو میں یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں. اگر ہمارے بچوں کو اس کی بنیاد معلوم نہیں ہوگی تو ہمارے بچوں پر ایک وقت آئے گا جو اس طرح کی باتوں کا اثر ہوگا. آج میں تمام مسلم گھرانے میں پلنے بڑھنے والے بچوں سے پوچھوں کہ بیٹا ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو شاید جواب یہی ہوگا کہ ہمارے ابو کرتے تھے، یا ہمارے ابو نے کہا، ہماری امی نے کہا. کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ اس کی کوئی ایسی بنیاد ہمارے بچوں کے ذہن میں ہو کہ کل کوئی اس بنیاد کو ہلا نہ سکے اور ہمارا بچہ اللہ کا عبادت گزار بنا رہے. اس کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم بچوں کو یہ بنیاد فراہم کریں.
بلکہ بچوں کو ہی نہیں بلکہ ہم تمام کو ایک بنیاد فراہم ہو جائے کہ بھئی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ذرا اس کی بنیاد تو سمجھیں۔ دوسری وجہ یا دوسرا بڑا مقصد اس عنوان کو منتخب کرنے کا یہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے، اس بارے میں ہم اور آپ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کری کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم جو سننے میں بڑا سمپل سا لگتا ہے، آخر یہ لاجیکل کیسے ہے، منطقی کیسے ہے، یا اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے ان دونوں مقاصد کو، میں نے دو مقصد بتایا۔ پہلا مقصد یہ کہ کوئی ناستک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور نہ کر سکے، تاکہ ہم ایک بنیاد حاصل کر سکیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ یہ آج کے عنوان کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے جن چیزوں کو وجہ بتائی ہے، وہ وجہ ہمیں اتنی بڑی لگتی نہیں ہے کہ ان وجہ کی بنا پر ہم عبادت کریں، یا تو ان وجوہات کو ہم ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکے۔ یہ دونوں مقصد آج میں انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کے آغاز ہی کی ایک آیت آپ تک پہنچائی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ آپ غور کریں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں پہلی بار اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے عبادت کا حکم دیا ہے، اور اب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب عبادت کی وجہ بتاتے ہوئے رب تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اس اللہ کی، اس رب کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے رب تعالیٰ نے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس بارش سے اللہ رب العالمین نے ثمرات نکالے، کھیتی باڑی، میوہ جات اور ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے نکالی، رزقا لکم، جو کہ تمہارا رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حالانکہ تم جانتے تو ہو، حالانکہ تم جانتے تو ہو۔ اب ان دونوں آیتوں میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عبادت کا حکم دیا، مومنوں کو نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کرو یہ حکم ہے، کیوں کرو؟ اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں میں دو وجہ بیان فرمائے۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ اور اگلی آیت میں رب تعالیٰ نے کچھ نعمتیں گنائیں، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش برسائی، کھیتی باڑی اگی، وہ تمہارے لیے رزق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا دو سبب بیان فرمایا، ایک سبب یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو آپ بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، رب تعالیٰ بارش برساتا ہے، رب تعالیٰ کھیتی باڑی اگاتا ہے، رب تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ شفا دیتا ہے، رب تعالیٰ فلاں۔
اب یہ ایک ترتیب ہے جو خطبہ جمعہ سے یا پروگراموں سے یا اسٹیجوں سے ہمارے بچے یہ سن سن کر بڑے ہوتے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کھلاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کھلاتا ہے۔ یقین جانیں کوئی سوال پیدا کرے نہ کرے، اگر ہمارے معاشرے کے کسی بچے کے ذہن نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ تمہیں آج تک مولانا یہ بتاتے آئے ہیں کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے، اب تم خود سوچ کر بتاؤ کہ اللہ کھلاتا ہے تمہیں یا تم خود کھاتے ہو، تو ہمارے بچوں کے ذہن میں اس سوال کا جواب شاید نہ ہو۔ یہ تو ریورس تھنکنگ کبھی ہمارے ذہن میں آتی نہیں ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بھئی ہمارے ابا یہی کہتے آئے، ہمارے دادا یہی کہتے آئے، ہم یہی کہتے آ رہے ہیں، مولانا یہی کہتے آ رہے ہیں، ہر جگہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے، اللہ تمہیں پلاتا ہے، اللہ تمہیں پہناتا ہے، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے کیا مطلب ہے، جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں ہمیں نوالا کھلا رہی ہیں، جب ہم اور بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدین ہمیں لالا کر دے رہے ہیں، پھر ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے، پھر ہم کھا رہے ہیں۔ اگر ہم اور بڑے ہوئے تو پھر تو ہمارا ذہن اور الگ سا ہو گیا کہ اگر میں کام کاج نہ کروں، محنت نہ کروں، کاروبار نہ کروں تو میرے تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تو میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، یہ کیسا جملہ ہے کہ اللہ کھلاتا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ بھئی اللہ کھلاتا، اور اگر اللہ کھلاتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ وہ دلچسپی کہاں سے آئے گی؟ جب رب تعالیٰ کی عبادت کا سبب اور عبادت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم کیسے اس رب کی عبادت کر لیں گے؟ آئیے ہم اور آپ اپنے ایک ایمان اور ایک عقیدے کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہماری زندگی کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس ایمان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایمان کو ہم سمجھیں کس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، انسان کو زندہ رہنے کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کے درمیان نیا نہیں ہوں، پھر بھی میں اپنی ایک بات جو ہر بار کہتا ہوں اب بھی کہہ دوں کہ اگر کسی انداز وغیرہ کا انتظار کوئی بھائی کر رہے ہیں تو وہ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ میرا ہمیشہ سے انداز یہی ہے کہ میرے ذہن میں ایک عنوان ہوتا ہے، میرے ذہن میں ایک پوری تفصیل ہوتی ہے، اور بس میں اپنے ذہن کی بات آپ لوگوں کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، یہی میرا خطاب ہے اور یہی میری بات چیت ہے۔ لہذا وہ انتظار نہ کریں کہ ابھی معاملہ چڑھے گا اور ابھی یہ آئے گا اور ابھی یہ آئے گا۔ جو چیز میں شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیں، انشاءاللہ ایک بہتر خلاصہ آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ انسان کی زندگی کے لیے دو قسم کی چیزیں ضروری ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہیں؟ بعض چیزیں وہ ہیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور بعض وہ ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ آئیے ہم شروعات ان سے کرتے ہیں، وہ چیزیں جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہ چیزیں جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کچھ لمحات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلی چیز جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہ ہے ہوا، وہ ہے ہوا۔ ہوا کے بنا انسان زندہ، ظاہر سی بات ہے ہوا نہیں ہے تو ہم سانس نہیں لے سکتے، اور سانس نہیں لے سکتے تو بہت دیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب ہم نے علماء کرام سے شروع سے یہ سنا کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں موت دیتا ہے۔ اب آپ یہ محسوس کریں کہ ہماری زندگی کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، ہوا کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اچھی طرح یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس کے برابر ہوا پیدا نہیں کر سکتے۔ بات آئی سمجھ میں؟
کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس لینے کے برابر ہوا پیدا نہیں کر سکتے. یاد رہے میں نے پیدا کرنے کی بات کی. رب تعالیٰ نے ہوا بکھیر رکھی ہے فضا میں, اسے انسان کمپریس کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, اسے کنڈیشن کر سکتا ہے, اور بھی چیزیں کر سکتا ہے, لیکن وہ ہوا لے گا, کس کی ہوا لے گا؟ اللہ تعالیٰ کی. ابھی گزشتہ دنوں جب آکسیجن کی کمی کا معاملہ تھا تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک ایک سانس کی کیا قیمت ہے. وہ مشین کے ذریعے سانس دی جا رہی تھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مشین ہوا پیدا کرنے والی مشین تھی؟ نہیں. انسان کو سانس لینے کے لیے جتنی رفتار چاہیے, جب انسان کی وہ رفتار کم ہو جائے تو وہ سانس نہیں لے پاتا ہے, تو اس مشین سے صرف رفتار بڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کو ضرورت کی سانسیں ملتی رہے. ہوا بنانے والی مشین نہیں تھی وہ ہوا بنا نہیں سکتی. جب آپ ایک محدود اونچائی سے اوپر جاتے ہیں تو وہاں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے, وہاں آکسیجن لیول گر جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. خیر, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن کبھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی کہ کائنات کے چپے چپے میں ہر وہ جگہ جو ایئر ٹائٹ بند نہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہوا پہنچنے کا انتظام فرما رکھا ہے. صرف وہ جگہ جہاں ہوا نہیں پہنچ سکتی جس کو ایئر ٹائٹ دونوں طرف سے بند کر دیا جائے, ورنہ ایسی جگہوں پر ہوا پہنچ جاتی ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے کمرے دروازے سب بند کر لیں, کہیں نہ کہیں سے ہوا پہنچ جائے گی, اور اگر ہوا پہنچنا بند ہو جائے تو آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگے گی. تو ہوا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اور اللہ کے علاوہ کوئی ہوا بنا نہیں سکتا. تو مجھے بتائیے کہ ہمیں زندہ رکھنے والا کون؟ ہمیں زندہ رکھنے والا کون؟ اللہ تعالی. لیکن ہم نے اس طرف کبھی توجہ, ہم تو بس سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں, ہمیں لگا ہی نہیں کبھی کہ ایک ایک سانس بھی اللہ کی محتاج ہے. رب تعالیٰ اگر ہوا روک دے تو ہم ایک سانس لینے کے قابل نہیں ہیں. یا پھر مجھے وہ طاقت بتائیے جو ہوا پیدا کر سکتی ہو, ہوا جنریٹ کر سکتی ہو, ہوا پروڈیوس کر سکتی ہو. آپ مجھے وہ طاقت بتائیں, آپ کو کائنات میں وہ طاقت کہیں نہیں ملے گی جو ہوا پیدا کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں میں ایک واقعہ ہی کہہ لیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. الرابطہ ایک رسالہ عربی میں آتا ہے. اس رسالے میں ایک عربی بزرگ نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ پیش کیا تھا عبرت کے لیے. واقعی وہ واقعہ اس قدر عبرتناک ہے کہ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے. ایک بزرگ انسان, 65-70 سالہ انسان, سانس لینے میں تکلیف کی بنا پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے گئے. کچھ دنوں آکسیجن کے ذریعے سانس دینے کے بعد جب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی, ہاسپٹل سے ڈسچارج کیے گئے, ان کے ہاتھ میں ہاسپٹل کا بل آیا تو وہ بل دیکھ کر رونے لگے. ہاسپٹل انتظامیہ نے سوچا کہ شاید بل میں رقم زیادہ ہے اور آن جناب کی حیثیت یا استطاعت کم ہے, اس لیے رو رہے ہوں گے. انتظامیہ نے آ کر پوچھا کہ محترم اگر کوئی دشواری ہے تو ہم سے کہہ سکتے ہیں, ہم اس میں تخفیف کر دیں گے, گنجائش کر دیں گے, فلاں فلاں. وہ مریض جو ابھی ڈسچارج ہونے کے قابل ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں, نہ ہی بل زیادہ ہے نہ میرے پاس پیسے کم ہیں, میں تو کچھ اور ہی سوچ کر رو رہا ہوں. اب مجھے پوچھی گئی کہ بھائی آپ بل بھی زیادہ نہیں ہے, پیسے بھی آپ کے پاس پورے ہیں, پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب اس مریض نے کہا کہ 7 دن تم لوگوں نے اللہ تعالی کی ہوا لے کر مشین کے ذریعے صرف مجھے سانس دی, تو یہ $70,000-80,000 لے رہے ہو. جس نے 70 سالوں سے مجھے سانس دی تھی اس نے تو صرف چند عبادات مانگی تھی, میں اس میں بھی کھرا نہیں اتر سکا, میں اس کا بل کیسے ادا کروں گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ آپ سانس کی دشواری والے مریض کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ دیکھیں اور انہیں 1 دن آکسیجن کے ذریعے سانس دینے کی قیمت دیکھ لیں,
اور پھر اپنی زندگی کا کیلکولیشن کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روزانہ کی ہماری سانس کی قیمت مانگنے لگے تو کیا ہمارے پاس کھانے پینے لائق بھی کچھ بچ جائے گا؟ شاید نہیں۔ بزرگ اس لیے رو رہے تھے کہ جس نے 70 سال سانس دی اس نے کوئی بل ہی نہیں لگایا، اس نے کبھی ہم سے اس کی قیمت ہی نہیں مانگی۔ اس شخص کی سوچ پر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید اس شخص کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر زندگی کا ہر لمحہ بھی صرف سانس کی شکر گزاری پر میں اللہ کی عبادت میں گزار دوں تو سانس کی شکر گزاری مکمل نہیں ہوگی۔ اب آگے بڑھیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اگلی چیز کی ضرورت ہے وہ پانی۔ انسان پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ شاید ہوا سے تھوڑی دیر زیادہ زندہ رہ جائے پانی کے بنا، لیکن پانی کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بہت لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب جو تفصیلات میں نے ہوا کے بارے میں آپ تک پہنچائیں، وہی ساری تفصیلات آپ پانی کے بارے میں غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک بوند پانی پیدا نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہزاروں کروڑ کی مشینری لگا کر کھارے پانی کو پینے لائق کر لیا جائے یہ الگ بات ہے، گندے پانی کو پیوریفائی کر لیا جائے یہ الگ بات ہے، بارش کے پانی کو بڑے بڑے ڈیم کے ذریعے روک لیا جائے پھر انہیں استعمال میں لیا جائے یہ الگ بات ہے، برف کو پگھلا کر پانی کی طرح استعمال کر لیا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن کائنات کی ساری طاقت مل کر ایک بوند پانی پیدا نہیں کر سکتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بوند پانی پیدا کرنے کی طاقت۔ آپ کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی، فلاں کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن جس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، رب تعالیٰ نے وہ بنانے کا اختیار مخلوقات میں سے کسی کو دیا ہی نہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کی رحمت کے بنا ہم ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے۔ ساری ٹیکنالوجی آپ استعمال کر لیں، سب کچھ استعمال کر لیں، لیکن رب کی ہوا اور رب کا پانی میسر نہ ہو تو یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی اور ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب بتائیے ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اگر وہ اپنی ہوا روک لے، اگر وہ اپنا پانی روک لے، پھر ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ اگر میں اس طرح کی اور مثالیں دینا چاہوں تو کئی مثالیں میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد تو صرف ایک بنیاد فراہم کرنا ہے۔ آپ کم سے کم ہر سانس پر حق بنتا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر سانس اللہ کی رحمت ہے، ورنہ یہ سانس کائنات کے بس کی بات نہیں ہے جو چلا دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا مالک وہ ہے تو عبادت کیسے اس کی نہیں کریں؟ یا اور کس کی عبادت کریں؟ کوئی ہے جو ہوا اور پانی بنا سکتا ہو تو پھر دکھائیں تو اس کی عبادت کی جائے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی عبادت کے بنا کوئی زندگی گزارے اس سے بڑا ناشکرا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بڑھیں، دوسرے مرحلے پر پہنچتے ہیں۔ بعض وہ چیزیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، میں نے پہلی چیز وہ بتائی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اب بعض وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ خوراک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لباس زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، مکان زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، گاڑی فلاں اور فلاں یہ سبھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اور بھی آج کل سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری ضروریات ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم تو یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ میں نے بھی ابھی کہا اور ہمارے شیوخ کہتے ہیں، آپ سبھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری ساری ضرورتیں، ہمیں کھلاتا وہی ہے، ہمیں پلاتا وہی ہے، ہمیں پہناتا وہی ہے، ہمیں ساری ضرورتیں ہماری وہ پوری کرتا ہے۔ اب جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، ہم کماتے ہیں تو ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے، کیا مطلب؟ یاد رہے اگر اللہ رب العالمین ہم سے
جو رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یا رب تعالیٰ کا کرم ہے وہ چھین لے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کماتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، یہ کہنے لائق ہم نہیں بچے۔ میں کچھ مثالیں، دیکھیے یہ تو لمبی فہرست ہے لیکن صرف چند مثالوں کے ذریعے میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ مان لیجئے کہ میں ایک صحت مند اور محنت کرنے والا انسان ہوں، میں کماتا ہوں، پیسے لاتا ہوں تو کھاتا ہوں، کھلاتا ہوں اور ضرورتیں پوری کرتا ہوں، لہذا میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں محنت کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، مجھے اللہ نہیں کھلا رہا ہے، یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ اب آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں گھر سے باہر نکلا، دنیا کا کوئی بھی کام میں کروں، میں اپنا کام کرنے کے لیے اپنی دونوں آنکھیں استعمال کرتا ہوں۔ کہاں سے لایا میں یہ آنکھیں؟ آ رہی بات سمجھ میں کام کرنے کے لیے اپنی دونوں آنکھیں، دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آنکھیں استعمال ہوتی ہیں نہیں؟ ہوتی ہیں۔ کہاں سے لایا میں یہ آنکھیں؟ اگر یہ آنکھیں رب تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہوتی تو ہم کام کرنے لائق بچتے نہیں بچتے۔ تو بس یہ ہاتھ پیر چلانے اور ہلانے کو ہم سمجھتے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں۔ ارے کام کرنے کے قابل جس نے بنایا ہے یا جس نے رکھا ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو ہم کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اگر ہماری ہاتھ پیر نہ ہوں، بتائیے ہاتھ پیر کہاں سے، کتنے میں خرید کے لائے ہاتھ پیر؟ کون سی بازار سے خرید کر لائے؟ یہ ہاتھ پیر نہ ہی ہمارے بنائے ہوئے ہیں نہ ہمارے خریدے ہوئے ہیں، اور یقین جانیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے وجود سے مائنس ہو جائے، مثلا ہماری دونوں آنکھیں کسی طرح خراب ہو جائیں، تو کائنات کی ساری طاقتیں مل کر انسان کے استعمال کے قابل ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آج کل تو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، بھائی کسی اور کی آنکھ نکال کر کسی اور میں لگا دی جاتی ہے، آنکھ بنائی نہیں جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالی ہماری یہ دونوں آنکھیں چھین لے تو آپ رقم کی بات کرتے ہیں، آپ طاقت کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا بیچ دی جائے اور دنیا کی تمام ٹیکنالوجی استعمال کر لی جائے، ایک آنکھ بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ آنکھیں کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی۔ کیا مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان آنکھوں کے بدلے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آنکھیں روشنی کے بنا دیکھ نہیں سکتی؟ رب تعالیٰ نے دن کے لیے ہمیں اجالا دیا تھا، رات کے لیے اندھیرا، تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ یہ بجلی جو آنکھوں کا سہارا بنتی ہیں، یہ بجلی کا بل ہم سال بھر میں یا عمر بھر میں کتنا بھر دیتے ہیں؟ آنکھوں کا بل کہاں گیا بھائی؟ کوئی بل نہیں، اس کا کوئی چارج نہیں۔ ہمارے ہاتھ پیر، آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ پیر دوبارہ سے لگائے جا سکتے ہیں، ڈلائے؟ اتنے فنکشن کے ساتھ کام کرنے والے ہاتھ کائنات کی ساری دولت خرچ کر کے بنائی نہیں جا سکتی۔ ممکن ہی نہیں، طاقت ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کے ہاتھ پیر بنا دے جس طرح کا اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دیا ہے۔ کسی کے پیر کٹ جائیں، ان کو پہنا دیے جاتے ہیں، وہ ایک سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ، لیکن اتنے فنکشن والے ہاتھ پیر کوئی انسان بنا دے؟ نہیں ممکن۔ چلیے آپ کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، آپ کے ہاتھ پیر بالکل صحیح سالم، آنکھیں صحیح سالم، ہاتھ پیر صحیح سالم۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس بہترین وجود کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے لیے ایک عدد عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اگر آپ کا سارا وجود صحیح سالم ہے لیکن آپ عقل سے محروم رکھ دیے گئے تو آپ کا وجود کسی پر پتھر پھینکنے، کسی کو گالی دینے اور کہیں کوڑا اٹھا کر کھانے کے کام آئے گا یہ وجود، اور کسی قابل۔ دیکھا آپ نے صحت مند نوجوان پاگل، بھئی سب کچھ مکمل ہے، آنکھیں بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، وجود بھی، جسم بھی، سب چھین لی گئی، اب اس کا وجود کسی قابل نہیں رہا۔ اب یہ بتائیے یہ عقل کہاں سے لائے؟ ہے کوئی طاقت کائنات میں جو عقل بنا کر ایک بے عقل انسان کے اندر ڈال دے؟ ہے کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کے اندر عقل بنا کر ڈال دے؟ نہیں ہے۔ کس نے دی یہ عقل؟ کس نے دی عقل؟
آپ اپنے وجود کو استعمال کرنے کے لیے جس عقل کا استعمال کرتے ہیں، اس عقل کی قیمت کیا ہے؟ کبھی اندازہ لگایا آپ نے؟ اور کیا رب تعالیٰ نے اس عقل کی قیمت ہم سے مانگی؟ اور اگر مانگی ہوتی تو کیا ہم ادا کر لے جاتے؟ چلیے دنیا کے کچھ مالدار قسم کے لوگ ادا کر بھی دیتے، اگر تو کیا سارے لوگ ادا کر لیتے؟ یہ تو ایسی نعمتیں جو اللہ نے ہر ایک کو عطا کر رکھی ہیں۔ تو اس عقل کا کیا معاملہ ہے؟ کون اس کی قیمت ادا کرے گا اور کیسے اس کی قیمت ادا کی جائے گی؟ اور آگے بڑھیے، مان لیجئے، بہت دھیان سے سنیں، مان لیجئے کہ ہمارا پورا وجود صحیح سالم ہے اور عقل بھی اپنی جگہ پراپر کام کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں بیمار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیمار کر دیا، تو کیا ہمارا یہ وجود بیماری میں اسی طرح کام کرنے لائق ہوتا ہے جس طرح صحت میں ہوتا ہے؟ اور آپ دنیا میں انسانوں کی صحت کو ایوریج میں اگر تقسیم کریں کہ نارملی انسان کتنے دن صحت مند اور کتنے دن بیمار رہتا ہے، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ عام طور پر ایک کام کاج کرنے کے قابل انسان سال میں ہفتہ 10-15 دن بیمار رہتا ہے، بس باقی سال کے 350-55 دن وہ کیسا رہتا ہے؟ یہ ایوریج ہے۔ اگر کسی کو لمبی بیماری وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، جو اس عمر کے ہیں کہ نوجوان ہیں اور ابھی صحت مند ہیں، آپ انہیں پائیں گے کہ سال میں کبھی ایک آدھ بار کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار لگ گیا، کبھی تھوڑی سی کوئی بیماری آ گئی، ورنہ وہ مہینوں صحت کے ساتھ گزارے جا رہا ہے۔ اگر سال میں 360-65 دنوں میں وہ 300 دن بھی صحت مند ہے، 60-65 دن بھی اگر لگاتار ہر سال کوئی 2-2-2.5 مہینے بھی بیمار پڑ جائے، تب بھی اس کے پاس تو 300 دن سال کے بچ رہے ہیں۔ اگر وہ سال بھر بیمار رہے تو کیا وہ یہ کہہ پائے گا کہ میں کماتا ہوں تو میں کھاتا ہوں؟ کہہ لے جائے گا وہ؟ نہیں۔ یہ صحت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس صحت کی قیمت اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا مانگی؟ خیر، جو بھی مانگی وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور آگے بڑھیں۔ اب جو اگلا جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، آج سے 2 سال پہلے اگر میں یہ تقریر کر رہا ہوتا تو اگلا جملہ بولنے کے قابل میں نہیں تھا، لیکن گزشتہ 2 سالوں نے ہمیں یہ جملہ دیا۔ بہت دھیان سے سنیں۔ مان لیجئے کہ میرا وجود بالکل مکمل ہے، میرا وجود بالکل مکمل ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، عقل ہے، صحت مند بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بازار نہیں کھول سکتے، تو کیا کر لیں گے آپ؟ 2 سال پہلے میں یہ جملہ کہہ سکتا تھا؟ نہیں۔ سبھی صحت مند ہیں، سارے وجود مکمل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایسی چیز اللہ نے دنیا میں پھیلا دی کہ آپ بازار نہیں کھول سکتے۔ پوری دنیا کا پہیہ جام، ساری چیزیں بند، انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جو گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں، کیا تھا نہیں تھا اللہ بہتر جانے، لیکن کچھ بھی تھا، کیا اللہ تعالیٰ ایسی حالت برقرار نہیں رکھ سکتا؟ ہر سال 8-8 10-10 مہینے اس طرح کی چیزیں رب تعالیٰ زمین میں نہیں پھیلا سکتا؟ کیا کر لیں گے آپ کا وجود کیا کر لے گا؟ آپ کی عقل کیا کر لے گی؟ آپ کی صحت کیا کر لے گی؟ اور آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لے گئے ابھی؟ مجبوراً بڑی سے بڑے سورما سے لے کر بھیک مانگنے والوں تک کو گھر میں بند ہو کر، جس نے چالاکی دکھائی پھر وہ واپس گھر آ کے بیٹھ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سب کچھ درست ہے اور باہر نکلنے لائق حالات اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے، تو پھر کیسے آپ کہیں گے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں؟ یہ بتائیں کہ ہم تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں اللہ کی آنکھیں استعمال کر کے، اللہ کا وجود یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھیں استعمال کر کے، اللہ کا دیا ہوا وجود استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صحت استعمال کر کے، اور اللہ کا دیا ہوا امن استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی اور بے شمار چیزیں استعمال کر کے ہم تھوڑا بہت ہاتھ پیر ہلا لیتے ہیں تو ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس سے ہم کھانا، کپڑا، گھر وغیرہ مہیا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یا ہمارا ہاتھ پیر ہلانا؟
جی جو چیزیں میں نے بتائیں کہ جو رب تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں یا ہمارا ہاتھ پر ہلا لینا؟ کون سی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں۔ خیر اب بھی بہت جذبات کے ساتھ جواب نہیں آیا، میں ایک طرح سے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلا شبہ ہمارا ہاتھ پیر ہلانا ایک معمولی حرکت ہے، اور اس کے پیچھے رب تعالیٰ کی جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں سارا رول اس کا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ ہمیں کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا ضرورتیں پوری کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ نعمتیں رب تعالیٰ چھین لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ واضح ہوا، یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ چلیے ایک طرح سے اور سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ہمارے استعمال میں آج کے دور میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں کام کوئی اور کرتا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ کام کوئی اور کرتا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک واٹس ایپ میسج ٹائپ کیا اور اپنے ایک دوست کو بھیج دیا، ٹھیک؟ بہت سمجھنے کی کوشش کریں، بہت اچھی طرح سمجھیں کہ آپ نے ایک واٹس ایپ میسج ٹائپ کیا، ایک دوست کو، ایک ملنے والے کو آپ نے بھیج دیا۔ اب اس میسج کے بارے میں وہ صاحب کسی کو بتا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ بتائیے کبھی آپ نے غور کیا کہ جس نے میسج بھیجا ہے اس نے لکھا ہے؟ بھائی لکھا تو موبائل نے، لکھنا کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی فلاں نے مجھے یہ لکھا ہے، فلاں نے مجھے یہ لکھا ہے، کس نے لکھا؟ آپ کمپیوٹر میں ایک پیج ٹائپ کریں اور اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اس کے بعد کہیں کہ بھئی یہ کس نے لکھا؟ تو آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں کمپیوٹر نے لکھا ہے، کہتا ہے کوئی؟ آپریٹ کرنے والے کا نام آتا ہے، ڈیوائس کا نام نہیں آتا ہے۔ ڈیوائس کو یہ نہیں لکھ رہا ہے، یہ تو صرف آپریٹ کر رہا ہے۔ تو ہم تمام کے تمام جو ہیں ڈیوائس ہیں، اور ہمیں آپریٹ کرنے والا کون ہے؟ تو ہم جو کمائیں وہ ہماری کمائی مانی جائے گی یا اللہ تعالیٰ کا دیا وہ مانا جائے گا؟ شاید نہیں بات سمجھ میں آئی اب بھی۔ بھائی پھر تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے تو کہیں گے کہ بھائی فلاں کمپیوٹر نے لکھی ہے، صفی الرحمان صاحب کا نام تو آنا ہی نہیں چاہیے پھر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کمپوز کیا گیا، کسی نے آپریٹ کیا، فلاں صاحب نے لکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو صرف ڈیوائس ہیں۔ اگر اس ڈیوائس کو آپریٹ نہیں کیا جائے تو یہی ڈیوائس ہمیں ہاسپٹلوں میں کوما کی حالت میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اگر یہ ڈیوائس، ہم جو ایک ڈیوائس ہیں، یعنی ہم جو ایک مشین ہے کہہ لیں، اگر اس مشین کو رب تعالیٰ پراپرلی نہیں چلائے تو یہی ڈیوائس ہاسپٹلوں میں کوما کی حالت میں پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے ایک حرکت نہیں کر سکتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب بھی ہم کہیں گے کہ نہیں ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ ارے یہ تو بہت معمولی حرکت ہے کمانا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں وہ رب کے علاوہ کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کچھ طاقتیں مل کر بھی کر لے جائے تب بھی ہم کہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو فلاں بھی کر لے گا۔ لیکن میں نے جن چیزوں کا حوالہ دیا ہے وہ چیزیں اللہ کے علاوہ ساری کائنات ایک ساتھ مل کر بھی ایک انسان کے لیے بھی پیدا نہیں کر سکتی، بنا نہیں سکتی۔ تو بچے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا وجود جو ہے یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے 2 آیتیں آپ تک پہنچائی تھیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کا حوالہ دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ کچھ
کچھ نہیں ہے، صرف ضرورتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش برسائی جس سے رزق اگتا ہے، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ دیتا ہے. یعنی سمپل یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے اب اس عنوان کو ایک اور طریقے سے لیتے ہیں. جو میں نے شروع میں ہی عنوان کا مقصد بتایا تھا کہ میرے عنوان کا مقصد ہے کہ ہمارے نوجوان اور کم عمر بچے یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین کا ہماری زندگی میں رول کیا ہے، دخل کیا ہے. ابھی جو ناستکتا دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس میں ایک بڑا خوبصورت سا سلوگن ہے کہ میرے اوپر کسی اور کی مرضی کیوں چلے، میرے اوپر کسی اور کی مرضی کیوں چلے. اب یہ سننے میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا وجود میری مرضی، میرا وجود. شاید ابھی پاکستان سے ایک نعرہ بھی دیا گیا تھا، کسی خاتون نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی. اب یہی سوچ ہم سب کی ہے کہ بھائی میں اپنے بال جیسے چاہوں ویسے رکھوں، لباس جیسے چاہوں ویسے پہنوں، کھانا جو چاہوں وہ کھاؤں، سونا جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں اٹھوں. میرے اوپر یعنی میں ہوں بھائی، میرے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، کسی اور کی چلے گی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹاپک یا یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. چلیے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہم اور آپ لیتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت دھیان سے یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے دلوں میں اللہ کی عبادت کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا انشاءاللہ. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں آج اکثر لوگ عمل سے بہت پیچھے، قدر ہی نہیں ہے. نہ سانس کی قدر ہے، نہ پانی کی قدر ہے، نہ ہاتھ کی قدر، نہ آنکھوں کی قدر، نہ عقل کی قدر، نہ صحت کی قدر، نہ فرصت کی، کسی چیز کی قدر ہی نہیں. تو عبادت اور عمل کہاں سے کریں گے؟ دلائل تلاش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی عقیدہ صحیح ہے نا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، بس پڑے بیٹھے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ بہت دھیان سے سنیں میری اس بات کو، شاید ابھی نہیں سمجھ میں آئے، بعد میں سمجھ میں آئے. یہ حدیث جن لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی، یہ حدیث جن لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کر کے بھی تھوڑا سا سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے اور ڈرتے رہتے تھے. یا تو انہیں اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، یا تو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے. میرا اشارہ کس طرف تھا، سمجھ گئے یا نہیں؟ بھائی صحابہ کے توسط سے یہ حدیث ہم تک پہنچی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کس نے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ کس نے سنا تھا سب سے پہلے؟ اگر صحابہ نے آگے نہیں بڑھایا ہوتا تو ہم تک پہنچ جاتی نہیں. صحابہ نے سنا، سن کر آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے سنا اور سننے کے بعد اس حدیث کا ان کی زندگی میں کیا اثر ہوا، کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا اس حدیث کی وجہ سے ان کے اعمال چھوٹ گئے؟ کیا انہوں نے یہی سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی عقیدہ ہے نا ہم تو جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے؟ یہ حدیث جن لوگوں کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، ان لوگوں کی زندگی کو تو کبھی آپ پڑھیں کہ وہ ساری زندگی عبادت میں گزارنے کے باوجود یہ ڈرتے تھے کہ اگر ایک بندے کے جہنمی کا اعلان ہو جائے تو کہیں وہ ایک بندہ میں تو نہیں ہوں گا. یا تو پھر یہ حدیث انہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا پھر ہم نے غلط سمجھ لیا. بھائی دو ہی بات ہو سکتی. اگر ان کو صحیح سمجھ میں آتی تو وہ سارے عمل چھوڑ کر کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے جیسے ہم بیٹھ گئے. یا پھر ہم نے غلط سمجھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حدیث کو صحابہ نے غلط سمجھا تھا یا ہم نے غلط سمجھا؟ یا کسی کو ہمت ہو تو کہیں گے نہیں بھائی صحابہ بھلے سے عربی جانتے تھے لیکن ہم سے زیادہ جانکار تھوڑی تھے، ہم نے صحیح سمجھا اس حدیث کو. ہم نے اس حدیث کو غلط سمجھا ہے. اور اس حدیث کا صحیح مطلب بڑا سمپل سا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضے پورے کیے، اس کے تقاضے پورے کیے. اب یہ تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو باپ کہہ دو اور ان کی وراثت میں حصہ مل جائے. بھائی آپ کو تقاضے پورے کرنے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ اللہ کو آپ نے معبود کہہ دیا اور عبادت جو ہے اپنے نفس کی کر رہے ہیں، یہ کیسا معبود کہنا ہوا؟ تو اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور بریکٹ میں یہ جملہ ہوگا کہ اور اس کلمہ کے تقاضے پورے کیے، یعنی یہ کلمہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہم نے پورے کیے، تو جنت میں
داخل ہو گئے. اور یہ تقاضے کے بنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم صحابہ کرام کو حدیث نہیں سمجھنے کا الزام لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خیر، اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو اور کھل کر سمجھنے کی کوشش کریں یا ذہن حاضر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. رب تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب ہوا. یاد رہے میں آج ایسی آیتوں پر خطاب کر رہا ہوں، یہ آیتیں خطاب کے لیے عام طور پر لی نہیں جاتی. میں نے پہلی 2 آیتیں لی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، فلاں فلاں. میں نے وہ دونوں آیتیں لی. اب میں ایک اور آیت آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانک لیتی ہے. یطلبہ حثیثا، اور دن تیزی سے رات کے پیچھے آ لگتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان لفظوں میں کہیں تو وہی رات اور دن کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اسی نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے. مسخرات بامرہ، اور یہ ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں. میں دوبارہ یاد دلا دوں، آسمان رب کے حکم کے تابع، زمین رب کے حکم کے تابع، دن اور رات کی تبدیلی رب کے حکم کے تابع، سورج، چاند اور ستارے رب کے حکم کے تابع. اس کے بعد رب تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہی جملہ مجھے آپ تک سمجھانا، آپ تک پہنچانا اور آپ کو سمجھانا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سن لو خلقت بھی اسی کی اور حکومت بھی اسی کی. سن لو خلقت بھی، یعنی پیدا کس نے کیا؟ اس نے. الا سن لو لہ الخلق، اسی کی خلقت، والامر اور اسی کا حکم، یعنی اسی کی حکومت. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے. اب اس آیت کو سمجھیں رب تعالیٰ فرمانا کیا چاہتا ہے. یہ آیت مشرکین کے لیے، مشرکین کو اسلام کی دعوت یا اسلام سمجھانے کے لیے نازل ہوئی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ مثالیں لے لو. آسمانوں کو رب نے پیدا کیا، زمین کو رب نے پیدا کیا، دن اور رات کی تبدیلی رب کی مرضی سے ہوتی ہے. سورج، چاند، ستارے، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ تو یہ سب کس کے حکم پر چل رہے ہیں؟ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا خلق ہے. یہ ساری چیزیں رب کے حکم پر صرف اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کو خلقت عطا کرنے والا اس کی خلقت ہے، تو اس کا حکم ان پر چل رہا ہے. اب تم بتا دو کہ تم خلقت کس کی ہو، تو کس کی حکومت چلنی چاہیے؟ تو پھر کہا ہے کہ میرا وجود میری مرضی. بھائی آپ کا وجود آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو رب کا پیدا کیا ہوا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی چلے گی، اس کا حکم چلے گا. یہ قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر، سن لو جس کا خلق اس کا حکم. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم جو ہیں خلق اللہ کی ہیں، تو ہمارے اوپر حکومت بھی. پھر وہ آیت سامنے لائیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیوں کہا رب تعالیٰ نے؟ ارے کائنات کی جتنی چیزیں رب نے پیدا کی وہ ساری چیزیں رب کے حکم پر چل رہی ہیں. ایک تم ہی ہو جسے رب نے پیدا کیا اور مرضی اپنی چلا رہے ہو، کیونکہ اور چیزوں کو رب نے اختیار نہیں دیا، اور چیزوں کو رب نے. یقین جانیں اگر میں اس جملے کی وضاحت شروع کروں پوری رات ختم ہو جائے، وضاحت ختم نہیں ہو. آپ سورج کی مثال لے لیں. آپ کی مسجد میں کہیں ایک کیلنڈر لگا ہوگا جس میں دائمی اوقات صلاۃ لکھے ہوں گے، یعنی سال بھر کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. وہ سال بھر کا کیلنڈر نہیں ہوتا ہے، وہ تو تا قیامت کا کیلنڈر ہے.
وہ سال بھر کا صرف 12 مہینے لکھے ہوتے ہیں، وہ 12 مہینے اگلی بار پھر آ جاتے ہیں. یعنی آج اگر 23 دسمبر ہے، 23 دسمبر کو سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈوبے گا، تو جب جب کائنات میں 23 دسمبر کی تاریخ آئے گی، سورج کے ڈوبنے کا گھنٹہ اور منٹ اتنا ہی ہوگا. کیوں سورج کبھی اپنی مرضی نہیں چلاتا کہ آج میں ذرا لیٹ ڈوبنا چاہتا ہوں؟ چلاتے کبھی؟ کیوں نہیں؟ وہ خلق اللہ کا ہے، حکم اس پر اللہ کا چلتا ہے. ایک بار رب تعالیٰ نے اسے پروگرام کر دیا، جب تک اللہ چاہے گا وہ اس پروگرام کے مطابق رواں دواں رہے گا، کیونکہ وہ رب کا خلق ہے اور رب کی پروگرامنگ پہ وہ چلے گا. اور جب رب چاہے گا وہ پچھم سے طلوع ہو جائے گا، جب رب چاہے گا وہ کچھ اور ہو جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا. قیامت کے دن سورج انسان کے بالکل. تو یہ خلق معاملہ یہ ہے کہ جس کا خلق اس کا حکم. انسان با اختیار مخلوق ہے، اس لیے خلق تو اللہ کی ہے اور مرضی یہ میچ نہیں کرتا ہمارے اوپر کہ ہم یہ کہیں کہ میرا وجود میری مرضی، بلکہ ہماری عقل مندی اس بات میں کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو میں اپنے اوپر اپنی مرضی کیسے چلا لوں. میں اللہ کی مخلوق ہوں، لہذا مجھ پر اللہ کی مرضی چلے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دائمی کیلنڈر کا بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے سورج نے ایک دن بھی اللہ کی پروگرامنگ کی مخالفت نہیں کری. چاند نے کبھی اللہ کے وجود کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی مخالفت؟ بھائی 29 یا 30 دن میں ہمیں نیا چاند دکھائی؟ کبھی ایسا ہوا کہ چاند 31 دن میں نظر آ گیا؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے چاند کے منازل طے کر دیے ہیں. جو جانکار ہیں وہ تو انہیں پتا ہے کہ وہ روزانہ اپنی منزل سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. جس کا خلق ہے اس کا حکم اس پر چل رہا ہے. ہم خلق کس کے ہیں؟ لہذا ہمارے اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ بات کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ نظام ہے، اٹل نظام ہے کہ جس نے بنایا ہے اسی کی عبادت ہوگی. اور اللہ نے اس کے لیے، آپ کو معلوم ہے، اگر میں اس پر اور وضاحت کروں تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ کا وجود سمجھانے کے لیے، قرآن مجید میں اللہ کا وجود سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے 3 قسم کی چیزیں بیان فرمائی. پورے قرآن میں آپ تلاش کریں. کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے. پہلی قسم کی چیزیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں اللہ کا وجود سمجھانے کے لیے، وہ ہماری ذات ہے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے تمہیں پیدا کیا، غور کرو. چھوٹے سے تھے، پھر تمہیں بڑھایا، پھر اور بڑھایا، پھر چھوٹا کیا، پھر موت دے دی، بڑا. غور کرو، یعنی اپنے وجود پر غور کرو تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اگلی چیز لی ہے اللہ کا وجود سمجھانے کے لیے، وہ ہمارا سراؤنڈنگ ہے. کبھی اللہ کہتا ہے پانی کو دیکھو، کبھی کہتا ہے اونٹ کو دیکھو، کبھی کہتا ہے پہاڑ کو دیکھو، کبھی کہتا ہے زمین کو دیکھو، کبھی کہتا ہے آسمان کو دیکھو، کبھی کہتا ہے پھلوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو. یہ کیا ہیں؟ روز مرہ ہماری نظروں کے سامنے رہنے والی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھو تو کون سمجھ میں آتا ہے. اور تیسری قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے، وہ گزشتہ اقوام کی مثالیں. فرعون نے نہیں مانا، یہ ہو گیا. عاد نے نہیں مانا، یہ ہو گیا. فلاں نے نہیں مانا، یہ ہو گیا. گزشتہ اقوام. پورا قرآن پڑھیں، جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنا وجود سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سورج کی، چاند کی، دن رات کی تبدیلی کی، زمین اور آسمان کی پیدائش کی مثالیں دیتا رہتا ہے. کیوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ آنکھ کھولے تو زمین دکھائی دیتی ہے، اوپر نگاہ اٹھائے تو آسمان دکھتا ہے. رات دن کی تبدیلی ہر دن انسان کے سامنے ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے ہمارے ماحولیات کو، ہمارے آس پاس کو مثال بنایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں تلاش کرو تمہیں رب کا وجود ملے گا. اور یہ چیزیں اللہ کی عبادت ہم پر ضروری ہونے کی دلیل ہیں. تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا. اور کیوں کریں؟ کیونکہ وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر وہ ہماری ضرورتیں پوری نہ کرے تو مجال نہیں کہ ہم ایک سانس لے سکیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آئیے اس کو اور آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے وجود کو اللہ نے مثال بنایا ہے اپنی ذات کے لیے. ہم اپنے وجود پر ایک بار غور کر لیتے ہیں. لائیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا وجود میری مرضی. ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. میرا وجود میری مرضی، یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام سے
ہم الگ جا کر اپنے وجود پر اپنا پروگرام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے وجود کے بارے میں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ بنایا۔ مثلا ہمارے وجود کا ایک نظام ہے کہ ہم 8-10 گھنٹے محنت کریں تو ہمیں زبردست تھکان اور نیند آنے لگتی ہے۔ یہ ہمارے وجود کا اللہ کا بنایا ہوا کیا ہے؟ نظام ہے۔ پھر ہم 6-7-8 گھنٹے سوتے ہیں تو دوبارہ ہمارے جسم کو کیا مل جاتی ہے؟ تازگی مل جاتی ہے، پھر سے ہم کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چلیے ایک آدمی اپلائی کرے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ دن گزرنے کے بعد رات ہوتے ہی ہمیں کیا آنے لگتی ہے؟ چاہے آپ نے محنت کری ہو یا محنت کری ہو تو زیادہ جلدی آتی ہے، زیادہ محنت کری تو زیادہ گہری آتی ہے، لیکن نیند آتی ہے۔ ایک آدمی اپنے وجود پر اپنی مرضی چلائے اور وہ کہے کہ اللہ کے نظام کی ایسی اور ویسی میں اپنے وجود پر اپنا نظام چلاؤں گا، میں 1 مہینے سونا نہیں چاہتا ہوں، میں 1 مہینے سونا نہیں، میری مرضی، میں نہیں سوؤں گا، ہے ممکن؟ تو آپ کا وجود ہے نا، پھاڑ کر رکھیے آنکھیں، کیوں مجبور ہے سونے کے لیے؟ سونا تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے وجود پر اپنی مرضی چلائیں اور اپنے آپ کو مسلسل 1 ہفتے جگا کر رکھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام غالب آتا ہے یا آپ اپنے وجود پر اپنی مرضی چلا پاتے ہیں؟ چلا پائیں گے؟ نہیں۔ اور اگر آپ چلا لے گئے تو سائیڈ ایفیکٹ کے نام پر اتنی دشواریاں آپ کے اندر آئیں گی کہ پھر آپ جھیل نہیں پائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جسم کا ایک نظام ہے کہ 6-7 گھنٹے کے وقفے سے ہمیں بھوک لگتی ہے، 6-7 گھنٹے کے وقفے سے ہمیں بھوک لگتی ہے۔ آپ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ 6-7 گھنٹے کے بعد ایک بار بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنا نظام الگ بنائیں کہ بھائی میں تو 1 ہفتے کا کھانا ایک بار میں کھا لینا چاہتا ہوں، میرا وجود ہے، میری مرضی، میں کیوں 6 گھنٹے کے لیے کھاؤں، میں تو 1 ہفتے کے لیے کھا لینا چاہتا ہوں۔ کھا لیں گے آپ؟ نہیں۔ یا اپنے وجود سے کہیں کہ بھائی میرا وجود ہے، میری مرضی ہے، 1 ہفتہ بھوک نہیں لگے۔ آپ کو پتہ ہے کئی بار ہم ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں اس قدر لذیذ کھانے ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش میرے وجود پر میری مرضی چلتی تو آج میں ذرا کیا کر لیتا، زیادہ ہی کھا لیتا، لیکن کیا کریں، بنا ہوا نظام ہے، جتنی گنجائش ہے اتنی جانے کے بعد ہمارا وجود ہم سے کہتا ہے تیری نہیں چلے گی، تیری اب نوالا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں ریپیٹ آ جاؤں گا۔ کہاں چل پاتا ہے ہماری مرضی کہاں چل پا رہی ہے؟ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ان حالات میں ہوتے ہیں جب ایک ڈھنگ کی چیز نوالے کے طور پر پانے کو ہم ترس جاتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کاش کہ ہم گھر سے 2 دن کا کھانا کھا کے چلتے اور 2 دن بعد جہاں منزل پہ پہنچتے وہاں بھوک لگتی، راستے میں بھوک نہیں لگتی۔ ہوتے کون ہیں آپ وجود پر نظام چلانے والے؟ آپ چاہے جنگل میں ہیں، چاہے بیابان میں ہیں، چاہے لاک ڈاؤن میں ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، آپ کو اللہ کے نظام کے تحت بھوک لگے گی تو لگے گی۔ چلائیے اپنے وجود پر اپنی مرضی، چلا لیں گے؟ نہیں۔ اچھا یہ ٹوائلٹ باتھ روم کس کو پسند ہے بھائی؟ ہاں، قضائے حاجت ضروریات گندگی نکالنا کس کو پسند ہے؟ تو کہ میرا وجود میری مرضی، میں پیتا رہوں گا نکالوں گا ہی نہیں۔ ہے ممکن؟ میں کھاتا رہوں گا نکالوں گا ہی نہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو میں نے ابھی مثال دی نا کھانے کی، آپ بس میں ہیں، بھیڑ بھاڑ والی بس، کہیں رکنے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کو پریشر آ گیا تو بس جان نکال کے رکھ دے گا۔ ہوتے کون ہیں جو آپ روک لیں کہ نہیں بھائی میں یہاں سے بیٹھوں گا اور 20 گھنٹے کے بعد ہی مجھے پیشاب آنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں آنی چاہیے؟ مجال نہیں آپ کے وجود پر، آپ اپنی مرضی چلا لیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور اپنے وجود پر غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ میرے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ جس نے مجھے بنایا ہے اس کی مرضی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں لاکھ کوشش کر لوں میرے وجود پر میری مرضی نہیں چل رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، چلائیں اپنے وجود پر اپنی مرضی۔ ناخن بڑھ رہے ہیں ہمارے؟ نہیں بڑھ رہے، کاٹتے کاٹتے پریشان ہیں۔ بال بڑھ رہے ہیں، کاٹتے کاٹتے پریشان ہیں۔ روک لیجئے ایک جگہ، کہا میرا سر ہے اتنے پہ بال رک جانا چاہیے، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہے بس کی بات نہیں۔ عمر بڑھ رہی ہے آپ کی۔ ہمارے بچے جب 2-3 سال کے 4 سال کے ہوتے ہیں، توتلی زبان سے باتیں کرتے ہیں، اتنا پیارا لگتا ہے بچہ، دل چاہتا ہے کہ اس سے بڑا ہی نہ ہو۔ روک لیجئے وہیں پر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ روک لیں بچے کو، ایک عمر پہ روک دیں کہ وہ بڑھے ہی نہیں،
بھائی اللہ کا نظام ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ بڑھے گا. آپ ان کو روک لیں وہیں. اور جب آپ جوان ہو گئے اور پوری طرح سے جوانی عروج پر آ گئی اور اب ڈھلان پر ہے، اب دھیرے دھیرے دانت ہلنے لگے، دھیرے دھیرے بال سفید ہونے لگے، دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی، دھیرے دھیرے کمزوری آنے لگی، روکیے اپنے آپ کو جوان. آپ کا وجود ہے نا، آپ کا وجود ہے، آپ اپنے آپ کو روک کے دکھائیں کہ بھائی میرا وجود ہے، میں بوڑھا نہیں ہونے دوں گا. ہوتا کون ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے وجود پر اپنی مرضی چلائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. روک کے دکھائیے. روک لیں گے؟ یاد رہے میں نے آسان جملوں میں یہ باتیں آپ تک پہنچا دی، لیکن کبھی غور کریں گے تو یقیناً آپ کو اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا. یہ آسان جملے نہیں تھے، یہ میں نے وہ جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس پر کائنات کی ساری طاقتیں بے بس ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کائنات میں محیر العقول ایجادات کرنے والے بھی پیشاب کے پریشر سے پریشان ہوتے ہیں، ٹوائلٹ کے پریشر سے پریشان ہوتے ہیں، بھوک انہیں بھی لگتی ہے، پیاس انہیں بھی لگتی ہے، نیند انہیں بھی آتی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے باہر وہ بھی خود کو نہیں لے جا سکتے. تو یہ کہاں ہی کہنے والے؟ اب کوئی کہے کہ نہیں میرا وجود میری مرضی، تو بھائی مجھے اللہ کے نظام کے خلاف اپنی مرضی چلا کر دکھاؤ، پھر میں کہوں کہ ہاں اب آپ کا وجود ہے، آپ جو چاہیں وہ. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہمارے وجود پر ہماری مرضی چل رہی ہے؟ نہیں. اب چلیے، یہ تو میں نے وجود کی بات کی، اب ماحول کو لیتے ہیں. اب ماحول کو لیتے ہیں آس پاس. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں اللہ کو تلاش کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور آپ کے ابھی 23 دسمبر ہے، سردیوں کا موسم ہے، کتنے ایسے گھرانے ہوں گے، شہروں میں تو خیر سردی کم لگ رہی ہے، گاؤں میں اس وقت برفیلی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، کیا حال ہوگا لوگوں کا ٹھنڈ کے مارے، یا اور اس سے زیادہ ٹھنڈ ہو جائے تو. اب ایک غریب گھرانہ ہے جن کے بچوں کے پاس نہ ڈھنگ کا پہننے کا ہے نہ رات کو اوڑھنے کا ہے. اب وہ چاہے کہ نہیں بھائی میرے گھر کے آس پاس سردی نہیں لگے گی، یہ میرا گھر ہے، میری مرضی چلے گی، میرے گھر کے آس پاس سردی نہیں لگنی چاہیے، لہذا اور کسی کے لیے سردی کا موسم ہو تو ہو، میرے لیے تو موسم گرمی کا رہے گا. وہ موسم اپنے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جہاں سردی نہیں پڑتی ہے وہاں سردی پڑوا کے دکھا دیں، اور جہاں پڑتی ہے وہاں سے ختم کروا کے دکھا دیں. جب بارش آپ کو نہیں چاہیے تب روک کے دکھا دیں، اور جب چاہیے جب پڑوا کے دکھا دیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب ہوا آپ کو چاہیے تب چلا کے دکھا دیں، جب نہیں چاہیے تب روک کے دکھا دیں. آپ کے ماحول پر، آپ کے آس پاس پر چلتا ہے آپ کا، آپ کی مرضی چل رہی ہے، رب تعالیٰ کی چل رہی ہے؟ نہیں. تو یہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کریں گے. اگر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا. اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اپنے وجود پر اپنا حکم چلائیں گے تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک زندگی با اختیار دی ہے، ایک زندگی بے اختیار بھی آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک زندگی اللہ نے ہمیں با اختیار کا مطلب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور کہا کہ سیدھا کرنا چاہے سیدھا کر، ٹیڑھا کرنا چاہے ٹیڑھا کر، دونوں کرنے کا اختیار تجھے ہم نے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزار بن، چاہے تو ناشکرا بن. وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اب آپ یہ اختیار والی زندگی کہیں ختم تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. میں نے ابھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں مثالیں 3 طرح کی چیزوں کی، آپ کے وجود کی، آپ کے آس پاس کی، اور گزشتہ. بھائی آپ کا وجود ختم ہونے والا ہے، یہ گزشتہ لوگوں سے دیکھ لیں. مرنے کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ جب سے ہمیں ہوش آیا ہے، جب سے انسان بنا ہے تب سے مرنے کا سلسلہ چل رہا ہے. اور روزانہ آپ کو موتوں کی مثالیں، آج کوئی اور مر رہا ہے، کل کو مجھے اور آپ کو مرنا ہے. تو گزشتہ لوگوں سے مثال لیجئے نا. آپ جب لوگ مر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن. پھر مرنے کے بعد آج ہم نے اپنے وجود پر اپنی مرضی چلائی، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے پھر ہمارے وجود پر ہماری مرضی نہیں چلے گی. یہاں اختیار ہے، وہاں اختیار سارے. یہ عمل کی جگہ ہے تو یہاں اختیار دیا گیا کہ ایسا کرو یا ویسا کرو. یہاں تو دونوں کرنے کا، بھائی اچھا کرو تو بھی کرنے کی طاقت ہے، برا کرو تو بھی. وہاں تو ہمارے اور آپ کے اختیارات چھین لے جائیں گے. دوسری طرف یہاں اگر بہت دھیان سے سنیں، اگر یہاں ہم نے
اپنے اوپر اپنی مرضی چلائی تو وہاں ہماری ساری مرضی سلب کر لی جائے گی. کیا کر لی جائے گی؟ چھین لی جائے گی. اور اگر یہاں ہم نے اپنے اوپر رب کی مرضی چلائی تو وہاں ہمیں ایسی مرضی چلانے کی اجازت ملے گی کہ آج جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ وہاں کر پائیں گے. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ آج اگر اپنے وجود پر ہم نے اللہ کی مرضی چلائی تو کل کی جو ہماری زندگی، آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ انشاءاللہ کہاں کی ہوگی؟ جنت کی. اور جب جنت کی زندگی ہوگی تو پھر رب تعالیٰ کہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں تمہارے نفس کی چاہنے والی ہر چیز میسر ہے اور جو مانگو گے وہ سب ملے گا. یہاں مرضی چلا کر ہم وہ نہیں کر سکتے. آپ کو میں نے بتایا ابھی کہ اگر آپ کا وجود بڑھاپے کی طرف ڈھل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. اور جہاں آپ کی مرضی چلے گی نا، اگر یہاں رب کی مرضی چلا لی اور وہاں آپ کی مرضی چلے گی تو یہ بھی چلے گی. آپ بوڑھا نہیں ہونا چاہیں گے، آپ وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے، لیکن یہاں چاہ کر بھی نہیں چلا سکتے. کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ نے ہمارے وجود میں وہ دلیل رکھی ہے کہ یہاں تیری مرضی چلنے والی زندگی نہیں ہے، تو کیوں نادانی کر رہا ہے؟ تو کیوں نادانی کر رہا ہے؟ میں نے جتنی چیزوں کی مثال دی، جنت میں ان میں سے ایک بھی چیز، نہ ناخن بڑھیں گے، نہ داڑھی بڑھیں گی، نہ جسم کے کہیں غیر ضروری بال ہوں گے، نہ ٹوائلٹ، نہ باتھ روم، نہ بڑھاپا، کچھ بھی. وہاں اپنی مرضی چلانے کی زندگی ملنے والی ہے، اس کی تیاری یہاں کریں. اور یہاں کس کی مرضی چلائیں؟ اللہ کی مرضی. یہی عقل مندی ہے نا. میرا عنوان تھا ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں. ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ میں نے اچھی طرح یہ واضح کیا کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں تاکہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھانے کے لیے اتنی مثالیں رکھی ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو ہمارا وجود اس بات کی مثال ہے، ہمارا آس پاس اس بات کی مثال ہے، گزرے ہوئے لوگ اس بات کی مثال ہے. ہر چیز میں دلیل موجود ہے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب ایک آخری چیز آپ تک پہنچا کر میں اپنی بات ختم کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث کیسی ہو گئی؟ حدیث قدسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرک والا تفعل املأ یدیک شغلا ولا اسد فقرک. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹو میری عبادت کے لیے فرصت نکال لیا کرو. تفرغ فارغ ہو جایا کرو، لعبادتی میری عبادت کے لیے، تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جایا کرو. میں کیا کروں گا؟ املأ قلبک غنا، میں تمہارے دل کو مالدار کر دوں گا، میں تمہارے دل کو مالدار کر دوں گا. واسد فقرک، اور میں تمہاری محتاجگی روک دوں گا. یاد رہے رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کے لیے فرصت نکالو میں تمہاری تیجوری بھر دوں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا دل بھر دوں گا، دل کو مالدار کر دوں گا. یاد رہے کہ مال بڑھنے سے انسان مالدار، دل بے نیاز ہونے سے انسان مالدار ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری عبادت کے لیے فرصت نکال لو، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا. یعنی ساری کی ساری ضرورتیں تمہارے دل کو ہلا ہی نہیں پائیں گی، تمہیں لگے گا کہ میں تو بادشاہوں جیسی زندگی جی رہا ہوں. املأ قلبک غنا، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں. ہاں، دل کو بے نیاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محتاجگی چاروں طرف نظر نہیں آئے. تو اگلا جملہ یہ واسد فقرک، میں تمہاری محتاجگی روک دوں گا. تھوڑی سی کمائی بھی ہوگی، آرام سے زندگی گزارو گے، محتاجگی آئے گی نہیں. میں نے ایک بار ایک بچے سے سوال پوچھا، ایک شخص، بھائی چھوٹے بچوں سے سوال ہے میرا، ایک شخص مہینے کا 1 لاکھ روپے کماتا ہے اور 90,000 روپے اس کا خرچ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتا ہے اور 90,000 روپے اس کا خرچ ہے.
اور ایک آدمی مہینے میں 30,000 روپے کماتا ہے اور 10,000 روپے اس کا خرچ ہے. دونوں میں سے آمدنی کس کی زیادہ؟ 1 لاکھ والے کی یا 30,000 والے کی؟ یہی تو غلط فہمی ہے ساری. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ ایک آدمی ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتا ہے اور 90,000 اس کا خرچ ہے، بچا کتنا؟ 10,000. ایک آدمی مہینے میں 30,000 کماتا ہے اور اس کا خرچ 10,000 روپے، بچے کتنے؟ تو آمدنی اس آنے والی رقم کو نہیں کہتے، لیکیج کہاں کہاں ہے وہ تو دیکھیں پہلے. اور پوری دنیا نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ بس سیلری دیکھو کہ کس کی 50,000 کی ہے، کس کی 60,000 کی، کس کی 80,000 کی. بھائی محتاجگی کس کس کی رکی ہوئی یہ بھی تو دیکھ لو. رب تعالیٰ نیچے سے دیکھنے کو کہتا ہے کہ آپ آنے والی آمدنی مت دیکھو، بہنے والے نالے دیکھو کہ کتنے کتنے کہاں کہاں بہ رہے ہیں. یقین جانیے میرا میتھمیٹک تو یہی کہتا ہے کہ 30,000 والے کی آمدنی زیادہ ہے، لیکن دنیا کو یہ سمجھایا کیسے جائے؟ کیونکہ دنیا تو آنکڑوں پہ چلتی ہے. 1 لاکھ والا 30,000 سے کم کیسے ہو جائے گا؟ اور 30,000 والا 1 لاکھ سے زیادہ کیسے ہو جائے گا؟ تو یہاں رب تعالیٰ نے سمجھایا یا ابن آدم تفرق لعبادتی، ابن آدم میری عبادت کے لیے فرصت نکال لیا کرو، فری ہو جایا کرو. املأ قلبک غنًا، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری محتاجگی روک دوں گا. 30,000 بھی کماؤ گے تو 20 بچ جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، املأ یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. ایسا نہیں کہ بیکار بیٹھے رہو گے، کام ہی کام ہے. آج سب سے زیادہ فری ٹائم جن کے پاس ہو وہ بھی کہتا یہی ہے کہ میں بہت بزی ہوں، بہت بزی ہوں میں. تو خیر املأ یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کام سے بھر، ولا اسد فقرک، لیکن محتاجگی نہیں روکوں گا. تو کماتا جا اور بہاتا جا، کماتا جا اور بہاتا جا. ہاتھوں کو تو کام سے بھر دوں گا لیکن محتاجگی نہیں روکوں گا. حاضرین، کمائی اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ رب تعالی ہماری محتاجگی روک دے. اب اس حدیث پر اگر تبصرہ کیا جائے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چیزیں ابھی میں نے شروع میں بتائیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. یقین جانیں کہ اس کی پیدائش کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری زندگی عبادت کر دیں تو کافی نہیں ہے. لیکن یہاں دیکھیں کیسے کیسے لبھاونے آفر اللہ نے دے رکھا ہے. نکال لو وقت میری عبادت کے لیے، ارے میں مالدار کر دوں گا، تو دل کو تمہارے خوشحال کر دوں گا، محتاجگی روک دوں گا. نکالو، اور نہیں نکالو گے بھاگتے رہو گے، بھاگتے رہو گے، بچے گا کچھ نہیں، بچے گا کچھ نہیں. آج پتہ چلا کہ یہ بیماری لگ گئی، کل پتہ چلا کہ وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، پرسوں پتہ چلا کہ یہاں پر چوری ہو گئی، یہاں ایسا ہو گیا، یہاں لاتے جاؤ اور بہاتے جاؤ. اور ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی میں آپ تک پہنچا کر اپنی بات ختم کر دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ لہ شملہ ویجعل فقرہ فی عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد کیا بن جائے؟ دنیا. جس شخص کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے. ہمارے بچوں کی زندگی کا مقصد تیزی سے دنیا بنتا چلا جا رہا ہے، بس لگے ہوئے کاپی کرنے میں کہ ہم کو اس برانڈ کے کپڑے چاہیے، اس برانڈ کے جوتے چاہیے، اس برانڈ کا فون چاہیے، اس برانڈ کے بیگ چاہیے، صرف اسی میں لگے ہوئے. ارے پیدا کیوں کیے گئے؟ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ لباس تمہارا سطر چھپانے کے لیے اور تجمل کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے جن کو تمہارے اترے ہوئے کپڑوں سے تن ڈھکنے کی نوبت، ان کی زندگی بھی رکی نہیں ہے. سبھی لگے ہوئے مقصد دنیا، مجھے یہ، مجھے وہ، مجھے وہ، مجھے وہ. من کانت الدنیا ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے، فرق اللہ لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو، ایک دن کا کام پتہ چلا ہفتے میں ہو رہا ہے. حیران ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا کام تو ہونے پہ ہی نہیں ہے، کرے جا رہا ہوں سمٹ ہی نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے اس کے کام کو. وَيَجْعَلُ فَقْرَهُ فِي عَيْنَيْهِ، اور
اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ محتاجگی حاضر رکھتا ہے. کتنا ہی کچھ بھی کر لے اس کو، ارے ابھی تو یہ بھی کرنا باقی، ارے یہ بھی رہ گیا، ارے یہ بھی ہونا ہے. یجعل فقرہ فی عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں محتاجگی حاضر رکھتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اس کے باوجود دنیا اسے اتنی ملتی ہے جتنی لکھی ہوئی ہے. بھاگتا رہے، ملنی تو اتنی ہے جتنی اس کی مقدر میں متعین ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، اور جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. اس کے کاموں کو، ہفتوں کے کام دن میں ہوئے جا رہے ہیں، پورے پورے دن کا کام کچھ منٹوں میں ہو گئے، گھنٹوں میں ہو گئے، مہینوں کا کام ایک آدھ ہفتے میں ہو جا رہے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگ تلاش کریں، آپ کو بالکل نام سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ پڑے ہوئے ہیں مسجد میں، ہر وقت مسجد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت میں لگے. آپ کو تعجب ہوگا کہ بھئی ان کے گھر کے کام کاج کیسے ہوتے ہیں. ارے وہ تو ایسے لوگ ہیں جمع اللہ لہ شملہ، اللہ نے ان کے کاموں کو کیا کر دیا ہے، سمیٹ دیا ہے. کبھی کبھی تو اشارے میں کام ہو جاتا ہے، کبھی کبھی منٹوں میں کام ہو جاتا ہے، کبھی گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کے کاموں کو سمیٹ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا ہے. اور وَيَجْعَلُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے. سیم وہاں دیکھیں کہ دنیا جس کا مقصد ہے اس کے کام بکھر گئے، اور آخرت جس کا مقصد ہے اس کی سمٹ گئے. وہاں محتاجگی ہر وقت حاضر ہے، یہاں ہر وقت غنی ہے. کچھ بھی ہے یا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے بھی چل جائے گا، اس سے بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. دل کو بے نیاز کر دیتا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دنیا اس کی طرف حقیر اور ذلیل بن کر اس کی طرف بھاگ کے آتی ہے. دنیا اس کی طرف، بھائی دنیا تو چاہیں تو بھی اتنی ملنی، نہیں چاہیں تو بھی ملنی ہے، لیکن چاہ کر آپ دنیا کے پیچھے ذلیل ہوں گے، اور نہیں چاہیں گے تو دنیا تو اتنی ملنی ہے، وہ ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی، کیونکہ آپ کو تلاشے بنا آپ کی مقدر کی دنیا پیچھے رہ نہیں سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ذلیل آپ اس کے پیچھے ہوتے ہیں یا اپنے پیچھے اس کو ذلیل کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سب آفر دینے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں تھی. ہماری ہر سانس اس کی عبادت کی محتاج ہے. ایک ایک سانس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اگر پوری زندگی عبادت میں گزر جائے. پھر بھی رب تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ایسا کرو، ایسا کر دوں گا، ایسا کرو، ایسا کر دوں گا. اس کے باوجود ہم لگے ہوئے ادھر ادھر. ہمارے نوجوان صرف خواہشات پوری کرنے میں، ارمان نکالنے میں لگے ہوئے. یہ اس عمر میں اگر ہمیں سارے برانڈ کے نام وغیرہ پتہ چل جائیں اور ساری چیزیں پتہ چل جائیں، نہیں مجھے یہ والا وہ چاہیے، وہ والا وہ چاہیے، پھر آخرت نیت نہیں ہے. ایک مزے کی بات بتا دوں بس، جس کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ آخرت سے. لیکن جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے وہ دنیا سے محروم نہیں ہوتا. فرق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ایک شخص کی زندگی کا مقصد کیا بن جائے، کیا مطلب؟ اس کے اوپر یہ ذمہ داری کہ وہ اب کھائے گا نہیں، بھوکا ہی رہے گا، وہ پہنے گا نہیں، یعنی وہ برانڈ نہیں پہن سکتا. ارے جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے جو آپ کا حصہ ہے وہ مت بھولو. کھاؤ بھی، پہنو بھی، گھومو بھی، پھرو بھی، بس اپنے اوپر مرضی کس کی چلاؤ. آخرت طلب کرنے والا دنیا سے محروم نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا طلبگار آخرت سے محروم. میں نے جتنی چیزیں پہنچائیں، کیا لگتا ہے اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے نہیں؟ ہاں، یا اب بھی اللہ کی عبادت کے بنا ایک دن بھی گزارنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. تو آج مضبوط ارادہ سب لوگ کریں انشاءاللہ. فرض عبادات ہم سے کبھی نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ. نفل عبادات کی طاقت بھر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کی ہر مخلوق پر اللہ کا حکم چلتا ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے اوپر صرف اللہ کا حکم چلائیں گے اور حرام چیزوں کے قریب انشاءاللہ نہیں جائیں گے. جن چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام ہونے کا شک ہو، ہم ان چیزوں کو بھی اپنا دین، ایمان اور آبرو بچانے کے لیے شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی عبادت کے بنا
یا غیر اللہ کی عبادت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عبادات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں منع ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں کی اور بہن اور بیٹیوں کی، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کی زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا کرے جو ہمارے رب کو پسند آنے والی زندگی ہو۔ معاشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں موجود ہیں اگر وہ فرما بردار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداری پر انہیں قائم و دائم رکھے، اگر نافرمان ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔